السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہو کون تم؟ نمبر کہاں سے آیا یہ نہیں پوچھوں گی، مگر ابران کے کیس کے سارے ثبوت ملنے کی تصدیق تم کیسے اتنے وثوق سے کر رہے ہو؟ بولو۔ پچھلے 2 دن سے آتی کالز اور میسیجز سے تنگ آ کر آخرکار بیلا نے کال ریسیو کرتے چینک کر پوچھا تو ایجنٹ 44 نے منہ بناتے فون کان سے دور کیا تھا۔ میں جو بھی ہوں، تمہارا واسطہ اس سے ہونا نہیں چاہیے، جو کہہ رہا ہوں اس سے ہونا چاہیے۔ ابران بخت بے قصور ہے، یہ بات اگر سب کے سامنے ثابت کرنی ہے تو پہلے اس کا کیس ری اوپن کرواؤ، ثبوت وقت کے ساتھ تمہیں ملتے رہیں گے۔ وہ آواز کو بھاری بناتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو بیلا کا دماغ گھوما تھا۔ وٹ ربش، بکواس ہے یہ۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو تم کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے ہو؟ وہ اتنی جلدی کہاں اس کے گھیرے میں آنے والی تھی جس نے زارون کو ناکے چنے چبوا رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، میرا کام آگاہ کرنا تھا، سو کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن میں مزید ان ثبوتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ اگر بھائی کی بے گناہی ثابت کرنی ہے تو ایس پی سکندر نعیم کے پاس جا کے تھانے میں اپنے بھائی کا کیس ری اوپن کرواؤ، نہیں تو اگر وہ ثبوت ختم ہوئے تو تمہارا بھائی کبھی بے قصور ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ایجنٹ 44 نے خود کو اس عظیم تجویز پہ تصور میں سو جوتے مارتے دانت پیس کر کہا تھا اور فون کاٹ گیا تھا، جبکہ بیلا ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی تھی۔ کہیں سچ تو نہیں کہہ رہا تھا؟ اگر واقعی میں اس کے پاس ثبوت ہوئے تو پھر؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ ایس پی سکندر نے، ٹھیک ہے، مل کے دیکھتے ہیں کیا بندہ ہے یہ بھائی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی جب اسے اپنا آپ کسی کے حصار میں مقید ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑے دیکھا تو زارون نے اس کی بائیں آنکھ کو بہت محبت سے چوم لیا تھا۔ پلیز زارون۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند چلنے لگی تھی، لیکن زارون آج اس کے سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ بس اسے روکتی رہ گئی تھی، پر جانے آج زارون کو کیا بے اختیاری تھی کہ بیلا کی ہر پکار پسے پش ڈالتے ہوئے اسے خود سے قریب تر کیا تھا۔ پلیز زارون۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اپنی گردن سے لپٹے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی، گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ جب بھی اس کی طرف پیش قدمی کرتا اس کی سانسیں یوں ہی پھول جایا کرتی تھی۔ اتنا تو مجھے حق دے سکتی ہو بیلا، وہ اسے مزاحمت کرتے دیکھ کر بولا تو بیلا کہ اسے روکنے کو زارون کے بازو پر دھرے ہاتھ تھامے تھے۔ فکر نہ کرو بیلا، تمہاری مرضی کے بغیر نہیں چاہیے تم مجھے، اپنا آپ جس دن بھی مجھے سونپو پوری مرضی سے سونپنا۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پیچھے ہٹتا واش روم میں گھس گیا تھا، جبکہ بیلا دل پر ہاتھ رکھتی وہیں تھم سی گئی تھی۔ وہ سنک کے آگے ٹھہرا، مٹھی میں وہ چیز دبائے گہری گہری سانس بھر رہا تھا۔ اچانک اس نے مٹھی کھول کے وہ کارڈ دیکھا تھا، جو دیکھنے میں کچھ خاص نہ تھا، مگر پھر بھی بیلا اس کے لیے اتنی پوزیسو کیوں ہو رہی تھی یہ بات اسے جاننی تھی۔ پورا آفس روم اس نے صرف اس کارڈ کی خاطر تلپٹ کروا دیا تھا۔ تبھی زارون کھٹکا تھا۔ اس کی کیپری کے پاکٹ سے اس نے یہ کارڈ نکالا تھا جو وہ آفس میں اسے رکھتے دیکھ چکا تھا۔ اب اس کارڈ کے متعلق اسے معلوم کرنا تھا۔ باہر روم میں اپنی دھڑکنیں بحال کرتی وہ اپنی کارڈ کی گمشدگی سے بے خبر زارون کے عجیب رویے کو سوچے جا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب گھر کے مین ڈور کا بیل بجی تھی۔ تیمور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کارٹون دیکھ رہا تھا جب بیل کی آواز پر اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ چاچو، بابا، یو کیم، لیکن بہت لیٹ آئے آپ۔ تیمور واز ویری سیڈ فار یو۔ سامنے فہد کو دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار اسے جا لپٹا تھا۔ فہد نے ہاتھ میں پکڑے شاپر نیچے رکھتے اسے سینے میں بھینچا تو وہ بھی اس کی گردن کے گرد اپنے ننھے بازو لپیٹ کیا تھا۔ کون ہے تیمور؟ کتنی بار مما نے کہا ہے بنا پوچھے دروازہ نہیں کھول۔ وہ جو آٹے سے لتھڑے ہاتھوں سمیت دروازہ کھلنے کی آواز پر باہر آئی تھی، پھر یکایک سامنے فہد کو دیکھتے فوراً سے پہلے رخ موڑا تھا۔ لیکن فہد، وہ تو بیچارہ خواہ مخواہ میں شرمندہ ہو گیا تھا۔ ہلکے لیمن کلر کے کھدر کے فراک میں وہ آہستہ آہستہ کھسکتی واپس کچن میں گم ہوئی تو اس کی پشت تکتے فہد نے سکون کا سانس بھرا تھا اور تیمور کا ہاتھ تھامے مین ڈور بند کرتا باہر لان میں آ بیٹھا تھا۔ کافی دیر تیمور اس کے ساتھ فٹ بال کھیلتا رہا تھا، پھر پارک جانے کی فرمائش کی تو اس نے سامان اندر رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتا جھٹ سے بھاگ کے سامان لاؤنج میں بیٹھی اینا کو دیکھ آیا تھا، جبکہ اینا نے ہمیشہ کی طرح تیمور کے لیے لایا گیا سامان تیمور کی الماری میں پٹکا تھا۔ وہ چوتھی مرتبہ تیمور سے ملنے آ چکا تھا اور ہر بار اس کے لیے کپڑے، کھلونے اور بیکری سے دیگر کھانے پینے کا سامان لے آتا تھا۔ اینا نے 2-3 مرتبہ اسے واضح لفظوں میں منع کر چکی تھی، مگر وہ ہر بار اس کی بات اڑا دیتا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ دماغ خراب کر رہے ہیں میرے بیٹے کا، اپنا عادی کر کے چھوڑ دیں گے۔ 4 دن کی ہمدردی کا بخار۔ وہ جلتی کرتی سارا غصہ کھانا پکانے پر نکالنے لگی تھی جب وشما آئی تھی اور اسے یوں کرتے ہوئے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ فہد آیا ہوا۔ شام ڈھلے تیمور کو چھوڑنے آیا تو اینا کا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا تھا جب تیمور کے ہاتھ میں مختلف چیزیں دیکھتے۔ دفع ہو جاؤ تیمور، ابھی کے ابھی۔
اور یہ سامان سر کو واپس کر کے آؤ۔ وہ تیمور پہ چینکی تو دروازے کے پاس کھڑا فہد اس کے چیخنے پر دنگ ہوا تھا۔ وہیں تیمور بھی سہم کر وشما کے ساتھ جا لگا تھا اپنی ماں کے تیور دیکھتے ہوئے۔ پر مما؟ کیا مما؟ ہاں کون سی چیزیں جو تمہیں نہیں لے کر دیتی ہوں میں؟ پھر بھی تم ان سے فرمائشیں کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ غیرت مر گئی تم میں؟ پہلے تو کبھی تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اب کیوں میرا دماغ خراب کیے؟ پھر سے اونچی آواز میں اسے ڈپٹتے بولی تو فہد نے ایک زوردار ہاتھ دروازے پر مارتے گویا اپنے آنے کا بتایا تھا۔ وشما اور اینا دونوں نے چہروں پر نقاب کرتے رخ پھیر لیا تھا کیونکہ فہد نے انہیں موقع اتنا دیا تھا۔ چاچو، بابا، مما از اینگری۔ وہ روتا ہوا فہد سے لپٹ گیا تو اینا نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ چاچو بابا کی جان، تمہاری مما کا دماغ خراب ہوا پڑا ہے، میں ان کا دماغ سیٹ کر لوں جب تک تم اپنے ٹوائز کمرے میں رکھا۔ تیمور کے آنسو صاف کرتے فہد نے پیار سے کہا تو وہ ایک سہمی ہوئی نگاہ ماں پر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ آپ میرے بیٹے سے دور رہیں برائے مہربانی، یہ 4 دن کی ہمدردی کا بخار جب اترے گا تو اسے ہی تکلیف ہوگی، وہ آپ کا عادی ہو رہے، مجھے نہیں منظور یہ سب کچھ۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کا یہاں آنا ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی جی رہے تھے کسی بھی مرد کے بغیر، اب بھی سکون سے جی لیں گے اگر آپ دخل اندازی نہ کریں تو۔ وہ بنا کسی لحاظ کے شروع ہوئی تو وشما کے ٹہوکے بھی اسے خاموش نہیں کروا پائے تھے۔ ہو گیا یا بھی باقی ہے؟ فہد کے پرسکون انداز نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا جبکہ فہد نے اس کے پلٹنے سے پہلے ہی نگاہیں پھیر لی تھی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ جانے کہنا چاہتی تھی۔ کل میں اپنی امی کے ساتھ یہاں آؤں گا جیسا میں آپ کو کہہ چکا ہوں۔ مس وشما، اینا کی بڑی اب آپ ہیں تو آپ سے ہی میری والدہ بات کریں گی۔ میں جلد از جلد اینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی مجھے تیمور کی لیگل کسٹڈی بھی چاہیے۔ باقی کی بات کل میری والدہ آپ سے طے کر لیں گی۔ وہ پرسکون انداز میں ان دونوں کے سروں پر بم گرا گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، آپ، میں جان سے مار دوں گی آپ کو، دفع ہو جائے میرے گھر سے۔ وہ گھرائی تو فہد نے اس کی طرف دیکھا تھا اور یہ پہلی بار تھا جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اب بھی وہ مکمل پردے میں تھی، بس آنکھیں ہی دکھ رہی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے مس اینا، کل میری ماں آئیں گے اور آپ کا جواب ہاں ہی ہوگا، ورنہ مجھے آپ سے زبردستی نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے بس آپ کے پردے کا لحاظ ہے، ورنہ ابھی کے ابھی آپ نکاح کرنے سے بھی مجھے روک نہیں سکتی تھی۔ مجھے تیمور چاہیے میری کسٹڈی میں، اور اس کے لیے مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ہے تو جلد از جلد اس مسئلے کا سالو کر لیں تو ہی بہتر ہے۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا باہر کو نکلتا چلا گیا تھا جبکہ پیچھے وہ حق تک سی رہ گئی تھی۔ آپ جانتی تھی؟ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی وشما کی طرف مڑی تھی اور وشما خواہ ہی گڑبڑا گئی تھی۔ ہاں میں جانتی تھی، مطلب کل اس نے کہا تھا، مجھے کال کی تھی، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تم سے۔ وہ گڑبڑائی سی وضاحت پیش کرنے لگی۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں مسز اینا مرتضیٰ ہوں، زوار مرتضیٰ کی بیوی؟ ہمت کیسی ہے ان کی میرے لیے رشتہ لانے کی؟ وہ چیخی تو دروازے سے باہر نکلتا تیمور پھر سے سہم کے وہیں ٹھہرا تھا۔ زوار بھائی تمہیں چھوڑ کر ابدی سفر پہ جا چکے ہیں، اس بات پہ یقین کر لو، تم زوار مرتضیٰ کی بیوی نہیں، اس کی بیوہ ہو۔ اب وہ بس تمہارے بیٹے کا مرحوم باپ ہے، تمہارا شوہر نہیں۔ مجھے فہد کے رشتے میں کوئی خامی نہیں دکھی اور میں نے ہر طرح سے چھان بین کروائی ہے، وہ بہت اچھا ہے، کوئی بری عادت نہیں ہے، اس لیے تمہارے بڑے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے میں نے فہد کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ بیوی نہیں، بیوہ ہیں آپ بھی سجاول بھائی کی، آپ کے شوہر بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو کس حق سے میرا رشتہ قبول کیا؟ اس کے بات بیچ میں کاٹتے درشتگی سے بولی تو وشما کے لفظ گم ہونے لگے تھے۔ تیمور ان کو جھگڑتے دیکھ کر اپنے کمرے میں واپس بند ہو گیا تھا۔ جس بھی حق سے، مگر ہاں تو کہہ چکی ہوں، مگر میں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کل وہ آ رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ کل ہی نکاح بھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ وہ سختی سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ اینا معاف ہوتے دماغ سے وہیں ٹھہری رہ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ نیچے بیٹھتی خود سے عزم کر رہی تھی، مگر ابھی وفات کو جانتی ہی کہاں تھی۔ وہ صلہ بخت سے دستبردار ہوا تھا کیونکہ وہ کسی کی بیوی تھی، مگر اینا سے دستبردار ہونے کو اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح کے 4 بجے شرفو نے گاڑی اس کالونی میں آ کے روکی تو اسمار نے آنکھیں کھولتے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا ہی تھا جب سامنے کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک بزرگ اور ایک جوان لڑکا باہر نکلتے سیدھا اسمار کی طرف آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا، تم اسمار ہو نا؟ سکندر کے بھائی، سکندر نے ہمیں تمہارے آنے کا بتایا تھا۔ دونوں نے اسے سلام کرتے بتایا تو اسمار نے ہلکے سے سر ہلایا تھا۔ اس کے اعصاب اس وقت بس سکون چاہتے تھے۔ اپنے بیٹے فیض سے گھر کی چابیاں لیتے صدیق صاحب نے گھر کھولا تھا اور شرفو کے ساتھ گھر کے ڈھکے سامان سے کپڑے ہٹائے تھے۔ صفائی تو رات میں ہی کروا چکے تھے کیونکہ ایک چابی سکندر نے انہیں دے رکھی تھی۔ شرفو کار کے ڈگی سے بیگ نکال لایا تھا جس میں 2 جوڑے دریا کے تھے اور 2 اسمار کے، باقی سب اسمار کے ڈاکیومنٹ، پاسپورٹ وغیرہ تھے۔ یہ لیں بھائی کھانا، اور کچھ بھی اگر چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا بلا جھجک۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ باجی کو اٹھا دیجیے، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے بہت۔ اس 19-20 سال کے لڑکے فیض نے کھانے کی ٹرے اندر لاؤنج میں رکھی تھی، ساتھ ہی چائے کے اور
گرم دودھ کے دونوں تھامس اور کچھ فروٹ بھی ٹیبل پر رکھتے ازمار کا دھیان دوریا کی طرف کیا تھا جو گاڑی میں سو رہی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے جبکہ شرفو نے گاڑی گھر کے اندر ٹھہرانے کے لیے چابی ازمار کو دی تھی اور خود بیٹھک میں چلا گیا تھا جو گھر کے باہر کی طرف تھی۔ ازمار نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوریا کو 2-3 بار پکارا مگر بے سود وہ نہیں اٹھی تھی۔ مجبوراً وہ اسے باہوں میں بھرے اندر کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں لٹائے اس نے دوریا پر کمبل دیا تھا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، آنسوؤں کے مٹے نشان اور سردی کی شدت سے سرخودا چہرہ ازمار کو اثر نو تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ بھی مزید اس کے پاس بیٹھتا جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ ازمار اچھل کے دوریا کے پاس سے ہٹا تھا جبکہ دوریا بھی ٹھنڈ محسوس کرتی آنکھیں وا کر گئی تھی۔ جب ایک چھت دیکھتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ ازمار دروازے پر ہودی دوسری دستک پہ باہر بھاگا تھا جہاں وہیں لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ سوری بھائی، مگر ابا کہہ رہے ہیں گاڑی اندر کر لیں، ایسے باہر کھلی نہ چھوڑے۔ وہ ازمار کے حواس باختہ چہرے کو دیکھتے شرمندہ سا وضاحت کرنے لگا تھا۔ ازمار نے گاڑی اندر کی تو وہ بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ کھانا کھا لو دوریا۔ وہ اندر آیا تو دوریا کو جاگا دیکھ کر ہولے سے بولا تھا، زہر لا دے مجھے ازمار لالا۔ وہ تبھی سے گھرائی تھی مگر پھر اپنے لفظوں پر غور کرتے ہوئے لب بھینچ دیے تھے۔ اپنے رشتے کو یاد کرتے پھر اچانک چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک کر رو پڑی تھی۔ سب مجھے خائن سمجھیں گے، سب کو لگتا ہے میں نے زاری کو برباد کر دیا۔ مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں برباد کیا ازمار لا؟ میرا کیا قصور تھا بولو، کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے ہوئے حساب پر اتر آئی اور تو ازمار نے لب سی لیے تھے، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں تو کیا کہتا۔ ازمار نے تھکے سے قدم آگے بڑھاتے صوفے پر ڈھہ سا گیا تھا۔ دوریا رو کر تھک گئی تو کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ وہیں صوفے پر پڑا بازو آنکھوں پہ رکھے جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ اب صبح کے 8:30 بج رہے تھے جب دوریا واپس کمرے میں آئی تھی جہاں وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی بے چینی، دکھ، پریشانی دوریا کو بھی ہولا گئی تھی۔ تبھی سب کچھ ایک طرف کرتی اسے پکار بیٹھی تھی، کیا ہوا ہے؟ میرا دل بند ہو جائے گا دوری، یہ کیوں دھڑکنا بھول رہا ہے؟ لگ رہا ہے جیسے کچھ ختم ہو رہا ہے یہاں، کیوں آخر؟ وہ زور سے دل پر ہاتھ مارتا اپنے بال ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا۔ اگلے کئی گھنٹے وہ اسی حالت میں رہا تھا جبکہ دوریا بیڈ پر بیٹھی حویلی والوں کو سوچے جا رہی تھی۔ باہر رکھا کھانا ٹھنڈا ہو گیا تھا مگر کسی نے ایک نوالا بھی منہ میں نہ ڈالا تھا۔ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں بیتی ہوئی راتوں کی ایک ذرا سی کسک باقی ہے، جب کہیں بیٹھ کر روتے ہیں وہ بے بس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا کیا پایا ہے، جب کبھی بیٹھ حساب لگائیں تو خسارے پاتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ممانی جان پلیز حوصلہ کریں۔ ہاتھ نے روتی ہوئی سمینہ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے صبح سے اب تک کئی مرتبہ کئی بات دہرائی تھی مگر وہ جس حالت میں زاریہ کو لے کر یہاں آئے تھے کیا وہ حوصلہ کر پاتی؟ زعیم شاہ، عثمان شاہ سمیت رامش، ساحل اور سکندر یہاں ہاسپٹل میں تھے۔ خواتین بھی آنے کو بےتاب تھی مگر وہ لوگ پہلے زاریہ کی صحت جاننا چاہ رہے تھے۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا جب ان چاروں کا دل تھما تھا کیونکہ جس حالت میں وہ زاریہ کو ہاسپٹل لائے تھے وہ خاصی کمپلیکیٹڈ تھی۔ آپ کی پیشنٹ سیریس ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئی ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر اب بھی بہت آئی ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، ورنہ جو ان کی حالت ہے اگر انہیں دوسرا اٹیک آیا تو ہم انہیں نہیں بچا پائیں گے۔ آپ دعا کیجیے، ہم دوا کر رہے ہیں، انشاءاللہ معجزے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ آپ میں کوئی آئے، پیشنٹ کی کنڈیشن ڈسکس کرنی ہے۔ کارڈک وارڈ کے سینئر ڈاکٹر محمد حمید نے انہیں بتایا تو وہ سب مزید پریشان ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اپنے کیبن کی طرف بڑھا تو وہ چاروں ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ میری معصوم بچی زعیم، میری بچی زعیم، کچھ کریں، زاریہ کو کچھ ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گی۔ سمینہ بیگم بری طرح سے سکتی زعیم شاہ کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی جبکہ وہ کیا کہتے تھے، تسلی کو تو لفظ ہی نہ بچے تھے اب ان کے پاس۔ ان کی بیٹی نے اتنی سی عمر میں دل کا روگ لگا لیا تھا اور وہ بے بس سے کھڑے تھے۔ دعا کریں بھابھی، اس وقت زاریہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا کریں۔ عثمان شاہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ سمینہ بیگم پریئر روم کی طرف چلی گئی تھی جبکہ زعیم شاہ باہر مسجد کی تلاش کو نکل گئے تھے تاکہ رب کے در پہ جا کے دعا مانگ سکے۔ صبح کے وقت سمینہ بیگم کی چینخ پر ہادان جو اسی وقت نماز ادا کر کے مسجد سے آیا تھا فوراً اپنے پورشن کا درمیانی دروازہ جو حویلی میں کھلتا تھا وہاں سے ہوتا زاریہ کے کمرے کی طرف بھاگا تھا جبکہ رامش، ساحل اور سکندر بھی ہال سے اڑتے اوپر بھاگے تھے جہاں زاریہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی زرد پڑتی جا رہی تھی۔ سکندر کو نہیں پتا کہ اس نے پہلے کبھی اتنی سپیڈ میں کار چلائی تھی۔ وہاں گاؤں کے باہر آدھے گھنٹے کی مسافت پہ بنے ہاسپٹل میں لائے تھے جو بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ دیکھیں ویسے تو حیرانی کی بات ہے کہ اتنی کم عمری میں ہارٹ اٹیک، وہ بھی سیریس، یہ بہت ریئر ہے۔ جتنی عمر آپ پیشنٹ کی بتا رہے ہیں اس عمر میں انجائنا ہو سکتا ہے یا پھر جسٹ پین، لیکن ہارٹ اٹیک بہت کم دیکھنے میں آیا۔ آپ کے مطابق انہیں پہلے کبھی بھی دل کے عارضے نہیں رہے تھے؟ خیر فی الحال تو ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کر دیا ہے۔ اب دعا ہے کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں پیشنٹ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے اور انہیں جو بھی مسئلہ ہے ان کا مسئلہ حل کریں، انہیں خوش رکھیں
بھلے یہ ابھی جوان ہیں، کم عمر ہیں، لیکن جو ان کے دل کی کنڈیشن ہے اب ان کے لیے انجانہ برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کچھ آ کے دوسرا اٹیک۔ لاہور سے ایک سینئر کارڈک سرجن بھی آ رہے ہیں، وہ مزید ان کا چیک اپ کر کے ان کی کنڈیشن پہ بریفنگ دیں گے آپ کو۔ چند رپورٹس کروائی ہیں، وہ آپ لوگ لیبارٹری سے پک کر کے میرے کیبن میں بھجوا دیں۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے واضح لفظوں میں زاریہ کی حالت کا بتایا تو دروازے میں کھڑا حارب لڑکھڑا سا گیا تھا۔ ایک ہی دن میں اس کی بہن نے یہ روگ لگا لیا تھا، خود کو وہ بے اختیار رو پڑا تھا۔ سعدی نے اسے سہارا دیتے قریبی بینچ پہ بٹھایا تھا۔ وہ چاروں بھی باہر نکل آئے تھے۔ میں عثمان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ برا ہے سعدی، وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں جانتا ہوں اسے، وہ ایسا نہیں تھا، پھر اس نے کیوں کیا ایسا؟ میں اس کمینے کا منہ توڑ دوں گا، الو کا پٹھا۔ حوصلہ کرو حارب، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم دونوں مل کے اس کمینے کا منہ توڑیں گے۔ سکندر نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا تو وہ اس سے لپٹ گیا۔ ہاتھ تم سولے سے کہو کہ ابو دادا جان کو لے آئیں یہاں ہاسپٹل، اب زاری ٹھیک ہے، ساحل نے بینچ پہ بیٹھتے کہا تو ہاتھ نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ چلا گیا ہے، کل وہ صرف آنٹی کو لینے آیا ہوا تھا، اس کی جاب لگ گئی ہے۔ وہ ہولے سے بتاتا پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی کمی وہ ابھی سے محسوس کر رہا تھا۔ ساحل مزید کچھ نہ بولا تھا۔ شام تک بالآخر زاریہ کا بلڈ پریشر نارمل ہوا تو ڈاکٹر نے اسے روم میں شفٹ کرتے اس کی کنڈیشن خطرے سے باہر بتائی تھی۔ تب جا کر کہیں ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھتے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عمران گھر لوٹا تو ہاتھ میں تھامے کھانے کے شاپر کچن میں رکھے تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہیں کچن میں سنک پر منہ ہاتھ دھوتے پانی کا گلاس بھر کے چیئر پر بیٹھتے گھونٹ گھونٹ پینے لگا تھا جب اسے عجیب سی آواز آئی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس چیئر پہ رکھا تھا اور سلا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی مگر باتھ روم سے آوازیں آ رہی تھی۔ سلا آر یو اوکے؟ اس نے دروازہ ناک کرتے پوچھا تھا مگر اندر سے جواب نہ تھا۔ سلا کو بری طرح سے کہہ آ رہی تھی۔ عمران نے 2 بار مزید ناک کرنے کے بعد دروازہ کھول کے اندر جھانکا جہاں وہ بے حال سی واش بیسن سے سر ٹکائے کھڑی رو رہی تھی۔ اللہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ فوراً اس تک پہنچتا اسے سینے سے لگا گیا تھا مگر اس کا لرزتا ہوا وجود اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرے کمرے میں آیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے وہ تولیہ اٹھاتے اس کے پاس بیٹھتا اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ دور ہٹے مجھ سے، جائیں۔ وہ نڈھال سے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش میں مزید ہلکان ہوئی تھی جبکہ عمران نے اس کی بگڑتی حالت دیکھتے ماتھا مسلا تھا، پھر اٹھ کے کچن میں چلا گیا تھا۔ وہیں پیچھے وہ عمران کو جاتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی اس کی بے رخی پر۔ 15 منٹ بعد وہ اندر آیا تھا جہاں اب وہ چہرہ تکیے میں چھپائے پڑی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو بیٹھنے کے لیے چیئر پیش کی اور خود سلا کے پاس جاتے اسے سیدھا کیا تھا جو نہیں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے اس کا چیک اپ کیا تھا اور پھر اس کو کینولا لگاتے گلوکوز کی ڈرپ لگائی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھیں، آپ کی مسز بہت کمزور ہیں اور آپ کا بیبی بھی۔ ایسے ہی چلتا رہا تو ماں اور بچے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے جو پریگنینسی میں اچھی بات نہیں۔ انہیں خوش رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ ان کا مائنڈ ریلیکس رہے۔ جتنی ریلیکس یہ رہیں گی ان کی طبیعت بھی اتنی ہی بہتر رہے گی۔ وہ کچھ وائٹامن سپلیمنٹ دیتی عمران کو تفصیلاً سمجھاتی چلی گئی تھی جبکہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی تب سے کمزور بھی بہت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتا پہلی بار خود اپنی مرضی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتا، بالوں پہ لب رکھ گیا تھا، دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ ہولے سے پھیرتے وہ اندر پلتے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش میں اپنی حرکت پر خود ہی مسکرا پڑا تھا۔ وہ اس کے وجود کا حصہ تھا، جانے لڑکا تھا یا لڑکی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا، نہیں لڑکا نہ ہو لڑکی ہو۔ ہاں مجھے بیٹی چاہیے جو میری بیلا جیسی ہو۔ وہ بچپن میں کتنی پیاری تھی، جانے اب کیسی ہوگی۔ وہ کتنا پاگل تھا، بچپن میں بیلا کے لیے اسے پاؤں چلانا سکھاتے، وہ خود بھی اسے گرے دیکھ کر گر پڑتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیروں کو کتنی محبت سے چوما کرتا تھا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کا بچپن بھی دیکھوں گا اور اسے پیار بھی کروں گا، وہ خود سے سوچنے لگا تھا۔ کل تک جس اولاد کو وہ ختم کرنے کا کہتا رہا تھا آج اس کے وجود کو محسوس کرنے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ واقعی باپ بننے کا احساس بہت اچھوتا اور انوکھا تھا۔ وہ کھل کے مسکرایا تھا، پھر تصور میں اپنی بیٹی کے ساتھ خود کو کھیلتے دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پاؤں سے اس کی طرف بھاگ رہی تھی اور وہ اسے اٹھاتے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ کتنا دلکش احساس تھا، وہ اپنا ماضی بھول رہا تھا، وہ حال بھی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ مستقبل میں خوشیاں ڈھونڈ رہا تھا، ادھوری خوشیاں، ادھورے رشتے۔ کیا مستقبل میں وہ اپنی اولاد اٹھا پائے گا؟ دور کھڑی خوشی نے قسمت کی طرف دیکھا تو وہ اداسی سے رخ موڑ گئی تھی، گویا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سالار زاریہ کی طبیعت بہتر ہوتے ہی گھر لوٹا تھا جہاں اس وقت سبھی پریشان حال بیٹھی تھی۔ زرشی کہیں بھی نہیں دکھ رہی تھی۔ وہ روشانی کے پاس آ کے بیٹھا تھا، بہت محبت سے اس کا ماتھا چومتے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے اس کا بخار چیک کرنے لگا تھا جو اب کم تھا۔ میرا بچہ، بھائی کو ڈرایا نہ کرو، خیال رکھا کرو اپنا، بہت زیادہ خیال، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا سر کندھے پہ رکھتا دبانے لگا تھا، ساتھ ہی نرمی سے تنبیہ بھی کر رہا تھا۔ جیا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا جو روشانی کو بچے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ بچی نہیں ہے وہ جو اس طرح خود سے چپکائے بیٹھے ہو، شادی شدہ ہے، ذرا خیال رکھا کرو۔
سلیمہ بیگم نے نخوت سے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ نغمہ پھپھو نے سر تھام لیا تھا۔ اس عورت کی اکڑ ختم ہونی بھی تھی کہ نہیں؟ میں نے اپنے بچے کی طرح پالا ہے اپنی بہن کو، اور مجھے بار بار یہ بات کسی کو باور کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اعلیٰ ذہنیت کا مظاہرہ مجھ پر اور میری بہن پر کم کم ہی کیا کرے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سکینہ بوا، زرشا کہاں ہیں؟ زرشے کہاں ہیں؟ وہ انہیں سختی سے باور کرواتا سکینہ بوا سے پوچھنے لگا، جو اس کے سوال پر چپ ہی رہ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے۔ سکندر کے پھر پوچھنے پر وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ وہ دانت پیستے غصے سے بولا تو سکینہ بوا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلیمہ بیگم بول اٹھی تھی، میرے حکم پہ وہ کھانا بنا رہی ہے۔ تم سے ذرا سے نکاح پر اس کی اوقات نہیں بدل گئی ہے، وہ کروفر سے بولی تو سکندر روشانے کو نرمی سے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بنا آگے پیچھے دیکھے کچن میں جا پہنچا تھا اپنی بیوی کے سر پر۔ دوبارہ میری مرضی کے بغیر یہاں نہ آنا زرشے سکندر، ورنہ بہت برا ہوگا، مائنڈ اٹ۔ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا تھا۔ مگر پھپھو، وہ منمناتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگی تھی جب سکندر نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے لبوں پر سختی سے اپنی انگلی رکھی تھی، گویا وارننگ دی تھی۔ یہ میری بیوی ہے زرشے سکندر، اس کی اوقات میری اوقات سے منسلک ہے۔ اب دوبارہ اس کے متعلق سوچ سمجھ کر بولیے گا، ورنہ پھر میں بھول جاؤں گا کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ وہ اسے باہر لاتے بولا تو اس کی اونچی آواز پر دادا جان بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے اور تعصب سے سلیمہ بیگم کو دیکھنے لگے تھے، جو بیٹی سے جدا ہونے کے بعد اب بھی گردن میں سریا فٹ کروائے بیٹھی تھی۔ سکندر بچے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، تھکے ہوئے ہوگے، آرام کر لو۔ اور آپ بہو، بہتر ہے میرے بچوں کی زندگیوں میں دخل اندازی بند کر دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ عثمان ہر بار میرے کہنے پر نہیں رکے گا، یاد رکھیے گا۔ وہ سکندر کو کہتے سلیمہ بیگم کو سختی سے باور کرواتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے سلیمہ بیگم کلس کر اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ سکندر نے روشانے کو ایک بازو کے گھیرے میں لیتے زرشے کا ہاتھ پکڑا تھا اور اوپر چلا گیا تھا۔ تم جاؤ کمرے میں روشنی کو دوائی دے کر آتا ہوں۔ وہ زرشے کا ہاتھ چھوڑتے کہتا ساحل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو اس کے 14 نہیں سارے طبق روشن ہوئے تھے۔ روشانے نے بھائی کے کندھے سے سر اٹھاتے پھیلے ہوئے کمرے کو دیکھا تھا، بلکہ دیکھا کیا تھا، گھورا تھا، جیسے کمرے میں پھیلاؤ کمرے کی غلطی ہو، پھر واپس سر کندھے سے ٹکا لیا تھا۔ سکندر نے اسے صوفے پر روشانے، سوری بھائی، کل سے پکا میں ہی کروں گی، پر آج تو میری طبیعت خراب تھی نا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے جلدی سے بول پڑی تو وہ ہنس دیا تھا۔ بچے، اب شادی شدہ ہو، اپنی ذمہ داریاں خود سے سنبھالو، کسی کے کہنے بتانے سے پہلے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگا تو وہ شرافت سے سر ہلاتے پیچھے صوفے کو ٹیک لگا گئی تھی، جبکہ وہ اس کے زیور سمیٹنے لگا تھا۔ ملازمہ جس وقت دودھ کا گلاس لے کر آئی تب تک وہ اس کے زیور سمیٹ چکا تھا، جبکہ ساحل کا منہ دکھائی کا لاکٹ سیٹ روشانے نے پال سمیت پہن رکھا تھا۔ اپنی نگرانی میں اسے دوائی کھلا کر وہ اسے ایک بار پھر سے سب سمیٹنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ انگلیوں کو توڑ دینے کی حد تک مروڑتی ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ کل کیا کہا تھا میں نے زرشے؟ وہ دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آتے بولا تو زرشے کو اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں زرشے؟ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا تو زرشے نے پانیوں بھری نگاہیں اس پہ ٹکائی تھی۔ سکندر کا دل سینے میں مچلنے لگا تھا اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے۔ یار رونے کو تو نہیں کہا میں نے، وہ جذبت سا ہوتا کہنے لگا تو اب کہ وہ رونے لگی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں شروع سے ہی کام کرتی آئی ہوں، پھر کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو سکندر نے اس کو ساتھ لگا لیا۔ میری زندگی، مجھے تمہارے کام پر اعتراض نہیں ہے، مجھے ان کے تم پر مالکوں کی طرح حکم چلانے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرنے پر اعتراض ہے۔ سمجھو میری بات کو، مجھے نہیں اچھا لگتا جب وہ تمہیں کسی ملازمہ سا ٹریٹ کرتی ہیں۔ بی بریو، نہ کرنا سیکھو ورنہ کسی دن نقصان اٹھاؤ گی بہت۔ اس کے بال سنوارتے بولا تو وہ جھکے سر کو ہلاتی گویا اسے یقین دہانی کروا رہی تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹی بات آگے جا کے کتنی زیادہ بگڑے گی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔